السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال ہے کہ میرے سسرال والوں نے نا قربانی کی ہے ایک دمبے کی، اور دو حصے لیے ہیں گائے میں۔ تو جو گائے کے دو حصے تھے نا بڑے کے، اس میں سے تو گوشت انہوں نے تقسیم کیا ہے سب کو، اور خود بھی رکھا ہے، صحیح ہے۔ اور جو دمبا تھا اس کا کیا کیا ہے؟ تو غریبوں کو کسی کو نہیں دیا۔ بہن میری کا سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ سسرال والوں نے ایک دمبے کی قربانی کی ہے اور دو نہ گائے میں حصے لیے ہیں، تو تین قربانیاں کی ہیں۔ اب انہوں نے دمبا سارا فریج میں رکھ دیا ہے اور گائے کے گوشت میں سے جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ کسی نے لکھ رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں فریج اور فریزر نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب کسی نے تین قربانیاں کی ہیں، دو قربانیاں کی ہیں، تو اب وہ اپنی ہر قربانی میں سے فقراء اور مساکین کو کم از کم لازم دے گا۔ دیکھیں کوئل بھی یہی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بندے نے دو تین قربانیاں کی ہیں، ہر قربانی میں سے فقیر اور مسکین کو وہ لازماً دے گا، نمبر ایک۔ اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، قربانی میں بھی رکھ رکھاؤ ہے، اور قربانی کے اندر بھی لے دے سے کام کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ہمیں دیا ہم ان کو دے رہے ہیں، اور جس نے نہیں دیا ہم اسے نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، قرآن کریم میں ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ اکبر۔ جو مانگنے والا محتاج ہے اور جو نہ مانگنے والا تنگ دست ہے، سفید پوش ہے، فقیر کو، مسکین کو آپ کو قربانی میں سے دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے، بعض کلپس جو ہیں وہ ہمارے اجتماعی معاشرے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جتنی بڑی مرغی اتنا چھوٹا انڈا، جتنی بڑی مرغی اتنا چھوٹا انڈا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ضرور موجود ہیں جو آج بھی عبد الرحمن کی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو آج بھی عثمان کی سنت پر، عمر اور ابو بکر کے طریقے کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بڑی مرغی چھوٹا انڈا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دولت مند آدمی ہوگا، پیسے والا آدمی ہوگا، ہاں جی، کوئی بیچارہ مانگنے والا آ گیا، یا وہ دیکھ رہا ہے کہ محلے کے اندر غریب بھی لوگ موجود ہیں، فقیر مسکین بھی لوگ موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کو گائے بیل بکری دمبا تو چھوڑ، ان بیچاروں کو عید قربان کے دن اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ بازار سے برائلر لے کر ہی وہ ذبح کریں۔ خیر برائلر میں قربانی نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے، ہاں جی۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ کھاتے پیتے لوگوں کا محلہ ہوگا، لیکن مجال ہے کہ اپنے محلے میں مسجد کے امام کو کوئی دو چار بوٹی ہی گوشت کی دے دیں۔ یہ نیکی کرنا نا اللہ تعالیٰ کی جناب سے توفیق ہے، اللہ اکبر۔ بعض ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان بیچاروں نے سارے دن دہاڑی کی مزدوری کی، اور پورے دن کی مزدوری میں کہہ لو کہ ایک مٹھی کھجور ان کو مزدوری ملی۔ یہ بطور مثال ہے، پورے دن کی دہاڑی کے اندر 1 کلو کھجور، آدھا کلو کھجور، ہاں جی، تھوڑی سی کھجور انہوں نے مزدوری اور دہاڑی کر کے حاصل کی، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لے کر کے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دی کہ یہ ہمارے آج کے دن کی مزدوری ہے،
آپ کو تبوک کے سفر کے لیے مال چاہیے، یہ ہم سے مزدوری ہوئی اور ہم اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی مرغی ہے، انڈا بڑھا دیا ہے، ہاں جی۔ اور اللہ اکبر، بڑے بڑے پیسے والے لوگ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہے، بہت بڑا دولت مند، بڑا بنگلہ، اللہ اکبر۔ ہم ظاہری طور پر موٹے تگڑے بڑے پولے چوڑے ضرور ہو گئے، دل نہ ہمارے انتہائی گھٹیا اور کمینے پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں، آپ نے قربانی ایک کی یا ایک سے زیادہ کی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں دینا تو لازم ہے۔ اور پھر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گائے پوری اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ یہ جی دمبا میں نے یہ تقسیم نہیں کرنا، یہ سارا فریج اور فریزر کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، پھر آپ سننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بہت خوبصورت بات بھی کہی ہے، بہت پتے کی بات بھی ہے، بہت موٹی بات بھی ہے، ہاں جی۔ بعض لوگ نصیحت سن کر الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، بعض بیچارے جو ہے وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے غصہ ہونا ہے اس کا اپنا نصیب، جس کو بات سمجھ آ جائے اور وہ عمل پیرا ہو جائے تو اس کا بھی بھلا، ہمارا بھی بھلا۔ جو نیکی کرے اس کا بھی بھلا، اور جو نیکی پر دلالت کروائے اس کا بھی بھلا۔ سن لو صاف اور ستھری بات، اللہ کے قرآن نے یہ بات بتائی ہے، شاید کہ یہ کوئل بھی تصدیق کر رہی ہو، اللہ بہتر جانے، پتہ نہیں یہ کیا بول رہی ہے۔ قرآن کریم نے صاف اور ستھری بات کہی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، قرآن آپ کو کہہ رہا ہے جو پورا بکرا فریج میں رکھا وہ باہر نکالو۔ اگر نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو نا، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، پٹواری صاحب، کانی گو صاحب، ہاں جی، مولانا صاحب، یہ جو آپ نے پورا بکرا فریج میں بھر دیا ہے اسے باہر نکال لو۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ہاں جی۔ اگر غصہ آئے تو نعوذ باللہ قرآن پر نکالنا، اگر بات سمجھ آئے تو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے قربانی کرنے والا، تیرا پورا بکرا فریج اور فریزر میں گیا، تیرا پورا دمبا فریج اور فریزر میں گیا، اس میں سے ایک حصہ تو نکالو نا، ہاں جی، اس میں سے ایک حصہ نکالو، اور وہ بھی فقیروں اور مسکینوں کو اللہ کی راہ میں دو، اگر تم نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو۔ اور قرآن نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، اللہ اکبر، سمجھنے والوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ہاں جی۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا، لن تنال، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہرگز نہیں، لن بمانا ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے ہو، البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما تحبون جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ بکرا تمہیں زیادہ پسند ہے، بڑا گوشت تم نہیں کھاتے ہو کہ قبضی ہوگی، بیماری ہوگی، ڈاکٹر نے بڑا گوشت منع کیا ہے، بکرا پورا کھا جاؤ گے، تو فرمایا کہ البر کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو، یہاں تک کہ مما تحبون تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے۔ کبھی مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی ہے، ہاں جی، پچھلے زمانوں میں جو قربانی ہوتی تھی نا، اس کا شیڈول اور طریقہ اور تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، اے فریجوں میں گوشت بھرنے والو،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوتا کہ پورا دمبا ہی آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہے ورنہ کافر ہو جاؤ گے، تو پھر کیا کرتے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے جی کہ اس میں سے جتنا ہو غریب فقیر کو دو، ایسے بھی مت دو۔ وہ دکھانے والے نے دکھایا، ایک بیچارہ غریب بندہ گوشت مانگنے آیا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ نا اندر گیا، شاپر میں چھچڑے اور خالی ہڈیاں بھر کر کے لے آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھچڑا سمجھتے ہو نا؟ ہاں جی، وہ شاپر میں چھچڑے اور خالی ہڈیاں بھر کر کے لایا، بھرا ہوا شاپر تھا، غریب کے ہاتھ میں دیا، غریب خوش خوش گھر آیا، بیوی بچے انتظار میں ہیں کہ ابا جی گوشت لائے گا تو ہم بھی قربانی میں گوشت پکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے کہا کہ یہ لو بیگم صاحبہ، جلدی جلدی چولہا گرم کرو، ہنڈیا کھڑی کرو اور یہ پکاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے بڑی مرغی، چھوٹا انڈا، میں ڈاکٹر صاحب، پٹواری صاحب، کانی گو صاحب، تحصیلدار کے گھر میں سے گوشت لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیوی نے جب شاپر کھولا، اس نے کہا سرکار اس میں تو چھچڑے ہیں اور اس میں فقط خالی کی ہوئی ہڈیاں ہیں، پسلی والی ہڈیاں۔ ایک ہوتا ہے نا کمر کی ریڑھ کی ہڈی، ہاں جی، ایک ہوتی ہے نا شانے کی ہڈی، چوکڑے کی ہڈی، پسلی کی خالی شدہ ہڈیاں۔ یہ ہمارا آئینے میں چہرہ ہے۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر کوئی دور دور تک حیا کا، شرم کا، ایمان کا ابھی کوئی نام، کوئی رتی ماسا باقی بھی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ ہے کہ کتنی بڑی بریکنگ نیوز، بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اور بعد میں بھی کافی یہ آگے کنٹینیو رہی، اس زمانے میں کیا طریقہ ہوتا تھا قربانی کی؟ قربانی کا طریقہ یہ ہوتا کہ دو لوگ جو قربانی کر رہے ہیں نا، وہ سمجھ لو کہ اپنا دمبا ذبح کرتے تھے۔ آج دمبا جو ہے وہ لاٹ والا دمبا، چربی والا 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہے، اور نارمل یہ جو دمبے تھے دیسی وہ 70,000 80,000 روپے۔ ٹھیک ہے جی۔ بیل جو ہے وہ 1 لاکھ روپے والا بیل تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چھوٹی سی جو ہے وہ چڑیا ہو۔ 2 لاکھ والا گزارے لائق، 3 لاکھ والا، 4 لاکھ والا بیل کچھ اچھا۔ تو ان زمانوں میں ان کا اپنا ریٹ ہوتا ہوگا۔ آدم علیہ السلام، یہ قرآن میں موجود ہے، میں کوئی ہوا میں خبریں دیکھ کر آپ کو نہیں سنا رہا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی۔ تو اس زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو ذبح کرتا اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی اس کی قربانی اٹھا کر کے لے جاتی۔ ایک تو یہ کہ آج اللہ نے ہمارے پردے رکھ دیے، برقع ڈال دیا، ورنہ بھرے میدان میں ہماری بےزتی ہوتی کہ دیکھو اس نامراد کا کوئی مال حرام کا تھا یا اس کی نیت میں فطور تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی ہے۔ ایک تو اللہ نے ہمارے پردے رکھ لیے ہیں، دوسرا قربانی قبول ہوئی اور آگ لے گئی، قربانی کرنے والے کو قربانی کا ایک کھر تک نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح پچھلی شریعتوں پر مال غنیمت بھی حرام تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ مال غنیمت نہیں کھا سکتے تھے۔ تو پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ نہیں کہہ رہا پورا دمبا میری راہ میں دو۔ اللہ کے بندو کچھ تو نکالو، اور میری تقریر سن کر ایسا نہ کرنا کہ چھچڑے اور ہڈیاں، پسلی کی خالی کی ہوئی ہڈیاں غریب کو دو اور خوش ہو جاؤ، ہاں ہاں مولانا صاحب ہم نے بھی اللہ کی راہ میں گوشت دیا ہے۔ ہیں جی، یا تو خالی ہڈیاں یا محض چھچڑے یا محض ہڈیاں وہ آپ غریب کو دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی چیز اللہ کی راہ میں مت دو کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، کہ تمہیں دی جائے تو وہ تم انکار کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں جی،
اور خود شرم سے شرمسار ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں وہ دو کہ جو تمہیں بھی دیا جائے تو خوش دلی سے لو۔ بعض لوگ نا بیکار اور ردی قسم کی کھجوریں آ کر مسجد نبی میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے مدینے والوں کی تربیت کی، رب کی راہ میں وہ دو کہ جو تم خود بھی اپنے لیے لینا پسند کرو۔ ان کی تربیت ہو گئی ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی مدینے والوں کے کیا ہی کہنے جناب ہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ستھری اور صاف اور قیمتی چیز وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی پورا مہینہ مسجد نبوی میں، 15 دن مسجد نبوی میں دیکھ کر، کھا کر، پی کر، رب کعبہ کی قسم اللہ مدینے کے لوگوں پر اپنی رحمت کرے، مکے والوں پر بھی۔ مغرب کی نماز میں ہم مسجد نبوی میں مسجد کے اندر بیٹھ کر، باہر نہیں، مسجد کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے قریب بیٹھ کر جب افطاری کرتے تھے نا، تو افطاری ہمارے گلے تک پہنچ جاتی، ناف سے لے کر۔ اللہ اکبر، بہترین دہی، بہترین جناب مسالہ، بہترین سکری، نرم اور سخت، ہاں جی، رطب، ہاں جی، وہ تر تر کھجور، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر جوس کا بہترین ڈبہ اور گلاس اور شربت، کیا ہی دسترخوان ہوتا۔ تو مدینے والوں کی تو تربیت ہو گئی، لیکن رہ گئے ہم پاکستانی، ہماری تربیت پتہ نہیں اللہ جانے کب ہوگی۔ تو اگر یہ ساری قربانی آگ ہی اٹھا کر کے لے جاتی، پھر تمہارا کیا بنتا، کبھی سوچا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، ستھرا دو، صاف دو، اور ضرور دو، اور اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دو۔ 3 قربانیاں کی ہیں، تینوں میں سے اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ گائے جو ہے وہ غریبوں میں اور دمبا جو ہے وہ فریج میں، تو بھائی دمبے میں سے بھی دینا پڑے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہاں جی، کہ چھچڑے اور ہڈیاں نہیں دینی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ دمبا فریج میں، اور گائے جو ہے وہ محلے میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے اپنی جو جانور کا گوشت ہے نا، وہ تو رکھ لیا ہم نے فریج میں، ساتھ والے سے جو گائے کا حصہ آیا گوشت کا، وہ آگے پڑوسی کو چلا دیا، اس نے اسے آگے چلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ آخری بات بتا دوں، ہمارا کھایا اور پیا جتنا بھی ہے نا، کھایا اور پیا جتنا بھی ہے، وہ موتر اور ٹٹی بن کر لیٹرین میں نکل جاتا ہے، اور جو آپ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو گے، وہ آپ سے پہلے جنت میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرے گا۔ تو کیا زیادہ بہتر ہے، وہ جو ٹٹی پیشاب بن کر گٹر میں گیا، یا وہ جو آپ کے استقبال کے لیے میدان حشر میں؟ اللہ اکبر، بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ یہ بھی ہوگا اللہ کے عرش وغیرہ کے ساتھ، کہ آدمی نا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بکرا کھا لو، فریج میں پورے کا پورا بکرا رکھ لو، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹٹی بن کر گٹر میں بہہ گیا ہے، بہہ جائے گا۔ جو چوڑی، جو بہترین گوشت، ایک چوڑی کیوں نہ ہو، آپ نے اللہ کی راہ میں دی، سن لو، وہ قیامت میں آپ کے لیے سائبان ہوگا، وہ قیامت میں آپ کے لیے چھاؤں کا باعث ہوگا۔ قیامت میں بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اسی طرح جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اگر آپ نے بہتر خرچ کیا تو بہتر سایہ ہوگا، اور اگر آپ نے برا خرچ کیا، یعنی کوئی خاص ویلیو اس کی نہیں ہے، تو پھر آپ کا چھپر بھی ٹوٹا پھوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور بولنے کے ساتھ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔